اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیرے، تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ فرمایا ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ یہ دیکھیے مختلف گروپس کے اندر یہ قرآنی آیات کے ذریعے ہر روز ایک پیغام دیا جاتا ہے، تو جن کے عقائد خراب ہیں، خاص کر سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر جو دانستہ مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور ہر اینگل سے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کی نص ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیت ہے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت بتائی گئی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کوئی بھی، تو ظاہری بات ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی سنت بتائی گئی کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا ایمان یعنی بڑھتا ہے۔ تو اب کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم یعنی کسی اور کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے پہلے اصول بھی بتائے جاتے تھے اور درست بتائے جاتے تھے کہ کوئی ایسی چیز جو کسی نبی کی طرف منسوب کی جائے یا کوئی آیت ایسی محسوس ہو جو بظاہر، تو اس کو قرآن کے تابع کیا جائے گا اور قرآن کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اس کی تشریح کی جائے گی۔ ابھی یہ آج کی تلاوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کے اوپر یہ باتیں پوری طرح چسپاں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر وہ بات بھی آئے گی کہ دیکھو کس طرح ایک جو واقعہ پیش آیا ہے خضر علیہ السلام کا، اس کو کس طرح قرآن کے تابع کیا گیا تھا اور بالکل درست کیا گیا تھا، لیکن یہاں جو خاندان یعقوب علیہ السلام کے سجدے کا معاملہ آیا تو قرآن کے تابع کرنے کی بجائے پورے قرآن کو اس یعنی ان کے اپنے دماغ کے اندر جو مشرکانہ ایک ذہن تھا اس کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے محمد حنیف صاحب نے، اور ان کے جتنے یہ قریبی اب لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہ ہیں جو یہ مسلک پرستوں سے نکل کر آئے ہیں، مولوی ٹائپ لوگ ہیں، مدرسوں کے پڑھے ہوئے، تو یہ اپنے آبائی دین کی طرف گویا پھر لوٹ گئے ہیں۔ تبھی آپ سنیے یہ تلاوت، اور جہاں سے بھی آپ کھولیں گے قرآن اب انہی کے خلاف جائے گا۔ تو آج کا آج کی جو یہ تلاوت تھی اس کے اوپر میں انشاءاللہ تھوڑے بہت آپ کو مزید اس میں ڈالوں گا کہ دیکھو کس طرح یہ چیزیں بھی ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی صنعت سے جھگڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب کبھی لوگوں کے سامنے ایمان عقیدے کی باتیں آئی ہیں، ہدایت کی باتیں آئی ہیں، تو انہوں نے صرف اس وجہ سے جھٹلایا ہے کہ کہتے تھے کہ لے آئیں وہ عذاب، ہم نہیں مانتے ہیں تو لے آئیں عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے. اور رسول تو بھیجے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان عقیدے کی باتیں جب کریں اور جو مان لیں اس کو خوشخبریاں سنائیں، اور جو نہ بات کو مانے ان کو ڈرائیں کہ تمہارے لیے تباہی ہے. اور بجائے اس کے کہ لوگ ڈریں، لوگوں نے آگے سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے، باطل کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بالکل یہی معاملہ ہوا ہے. دیکھیے محمد حنیف صاحب کو وحیوں نے سمجھایا ہے، بہت زیادہ سمجھایا ہے. یقین کیجیے کہ دیکھو حق آ گیا تھا، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی تھی. کبھی بھی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ معروف سجدہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جو بیچ میں تھوڑی سی ایک دفعہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اس میں بھی حبل اللہ 17 کے اندر لکھا گیا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، حقیقی معنوں میں سوال ہی پیدا نہیں، بلکہ اسی کے اندر لکھا گیا کہ رہا یہ معروف سجدہ جس میں ہتھیلیاں نیچے ٹیکی جاتی ہیں، گھٹنے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہر شریعت کے اندر حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے. یہ الفاظ لکھے ہوئے وہاں، خارج از امکان ہے، یعنی امکانات بھی نہیں سوچنا چاہیے. اس طرح کئی دفعہ کسی کے ذہن میں شاید ہوا ہو، کہا گیا نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح دھیان بھی نہ کرو، بالکل امکان ہی نہیں ہے اس چیز کا. اور کل تک جو جس چیز کا امکان ہی نہیں تھا، آج محمد حنیف صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا وہی ایمان بن گیا ہے. اور جو ان کے اس مشرکانہ ایمان کو نہیں مانتا ہے اس کو یہ باغی انتشاری کہتے ہیں. حالانکہ حق آ گیا تھا اس سے پہلے، یہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل حق دعوت اٹھائی ہے، ہر شرک کے اوپر چوٹ ماری ہے، ہر مولوی ہر مسلک سے انہوں نے جھگڑے کیے ہیں اس معاملے کے اندر. تو اس معاملے میں بھی انہوں بحثیں کرتے رہے اور ڈاکٹر صاحب زور دے کے کہا کرتے تھے نہیں حضرت، یہ جو تم یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کر رہے ہو، نہیں، تمہاری بات بالکل غلط ہے، نہیں. وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اور وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی. اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو جس طریقے سے فتویٰ تھا وہی تفسیر کی محمد حنیف نے اور ان کے خلیل الرحمان نے اور سعید احمد نے اور سارے منور سلطان نے، سب لوگوں نے. یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کی ہے. ان کو ہم نے کتنی آیات ان کے سامنے رکھی ہیں کہ دیکھو پورے قرآن کا یہ نص ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے. دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، معبود نہیں بدلی ہوا ہے، سجدہ ایک کو، رکوع ایک کو، پکارے ایک کی، یہی تو مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے. تو کسی آیت کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آگے سے پھر مذاق اڑایا انہوں نے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. کبھی لی سائدین کے ذریعے، کبھی وہ آدم علیہ السلام کی وہ ساری آیات جو ہوئی ہیں جس میں ملائکہ کو کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، تو محمد حنیف صاحب نے ہمارے اوپر بھی یہ الزام لگایا پھر تو آپ ان ساری آیتوں کے انکاری ہو کے جائیں گے. بھائی کیسے انکاری ہو جائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جو آئی ہیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے بالکل اللہ کا حکم موجود ہے. اب کیوں اللہ نے اس طرح حکم دیا اللہ بہتر جانتا ہے. سجدہ کس طرح ہوا ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن ملائکہ نے سجدہ کیا اور قرآن سے ثابت ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں. پھر کیوں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو؟ پھر تو آپ وہ بھی نہیں مانتے. ہاں آپ نے اس کو دلیل پکڑا، حالانکہ خود آپ پہلے جلد اول کے اندر لکھ چکے تھے کہ کیا سرائیوں سے بچو، آدم علیہ السلام کے سجدے کی زیادہ کوریدنگ نہ کرو، ڈگنگ نہ کرو اور اس کی تفصیل میں نہ جاؤ، جتنی بات آ گئی اتنی مان لو، یہی آپ نے لکھا تھا نا. تو اس کو تو ادھر ہی رہنے دو، اس کو پھر دلیل آپ نے کیوں پکڑا ہے؟ وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے، اور ان دونوں کو آپس میں ملا دینا، یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دینا ہے. پچھلے علماء نے یہی کیا تھا کہ مقامات سے بدلی کر دیتے تھے ان واقعات کو، پھر ان کا معنی مفہوم بدلی ہو جاتا تھا. یہی انہوں نے کیا ہے. اور بے شمار آیات بھی اسی طریقے سے انہوں نے پھر وہ پیش کر کے معجزات کے جتنی آیات ہیں وہ ساری پیش کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ نہیں جلا سکتی ہے تو بتاؤ پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا تو کیا ہو؟ بتائیے اس کا کوئی آپس میں ملاپ ہے؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے، اللہ نے قدرت دکھائی اپنی، اور یہاں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، سجدہ کروا دیا. بتائیے اللہ کی آیات کا اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اس طرح انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا صرف اپنے باطل نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اس سے حق کو
کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں۔ دیکھیے یہ آیات بھی ان کے اوپر فٹ آ رہی ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے اور منہ پھیرے۔ بالکل منہ پھیر دیا، محمد حنیف صاحب نے منہ پھیر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی جو ان کے وہ کام تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی کہ کس طریقے سے ان طاغوت کے معاملے میں کمزوری دکھائی تھی، اور اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے توبہ کی تھی کہ دیکھو اگر میری باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد پر چوٹ پڑتی، یعنی جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی اگر میری بات مان لی جاتی۔ تو اس سے انہوں نے توبہ کی تھی، شیطان کے وار ہوئے تھے، انہوں نے اقرار کیے ہیں، تو اب پھر ان کے اوپر اسی طریقے سے وار ہو گیا چونکہ وہ کمزور یعنی نظریاتی طور پر کمزور ثابت ہوئے ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نہیں ہیں، فہم اتنا کلیئر نہیں ہے، تجربہ اتنا نہیں ہے، علم اتنا نہیں ہے۔ لہذا بھائیو اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کی تفسیر بالکل جو ہے نا وہ زبردست ہے، مومنانہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے، اور آپ حنیف صاحب کو سمجھاؤ اور مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس بڑھاپے کے اندر دیکھیں کتنی انہوں نے محنت کی ہے زندگی میں، دینی لحاظ سے بھی ساری ضائع ہو جائے گی۔ یہی تو بنیادی دعوت تھی ہماری کہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا ضائع چلا جاتا، تو انہوں نے اگر یہ شرک کی عقیدہ بنا لیا ہے تو ان کا کیا کرایا کیوں ضائع نہیں چلا جائے گا؟ تو لہٰذا مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں تو چھوڑو ان کو۔ اس سے پہلے کتنے علماء کو ہم نے چھوڑا ہے جو یعنی شرک کے اوپر تھے، شرک کی وجہ سے چھوڑا نا، کوئی اور ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں تھی کسی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی دوستی یا ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو یہ پیچھے کریں گے، اپنی بات کو آگے لائیں گے اور پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے منوائیں گے، تو یہ اس آیت کا بھی مذاق ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس میں تو بالکل چوں چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن تمہارے امراء جو ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور کبھی اگر اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں کہ امیر اپنے ڈنڈے کے زور سے اقتدار کی طاقت کی وجہ سے زبردستی منوائے وہ، تو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، کیا اس اتنے بڑے اختلاف جہاں مسجدیں علیحدہ ہو گئیں، فتوے لگ گئے، کیا اس بڑے اختلاف کا قرآن اور حدیث میں کوئی حل نہیں ہے؟ بتاؤ، غور کرو اس بات کے اوپر، کیا قرآن سادہ اور سچی اور آسان کتاب نہیں ہے؟ جی تو ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے آسان کتاب ہے، آسان کتاب ہے، لیکن جس انداز سے محمد حنیف صاحب نے محاذہ رائی کا انداز اختیار کیا، ایسا لگتا ہے یہ کتاب تو بہت مشکل ہے، حالانکہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ سارے انبیاء اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور مشکل مصیبت میں صبر کرنے والے، خوشحالی اور خوشی میں شکر کرنے والے، اللہ کے سامنے جھک جانے والے، کتنی سادہ ہے تو بتائیے۔ پورے قرآن کے، پورے انبیاء کی، پورے اسلام کے مطابق یہ عقیدہ ہے، اور یہی سورہ یوسف سے ثابت ہے۔ اگر ان کو نظر نہیں آ رہا تو ان کی اپنی نظر کا قصور ہے، یقین کیجئے۔ ہمیں تو پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ لی ساجدین کا کیا مطلب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب دیکھا، پھر یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت میں اس کی پوری تفصیل بتا دی، پھر اسی کے مطابق پوری زندگیاں گزری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حالات واقعات کے اندر ایسا رخ اختیار کیا کہ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مشیت کو، جو اس کا ارادہ تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا دیا۔ یہ ارادہ تھا کہ مصر کے اندر بت پرستی کو ختم کیا جائے، اس خاندان کے اوپر رحمتوں کی بارش کی جائے، ان کو ایمان اور تقوی کا درس دیا جائے، ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہر سچا ثابت ہوا، اور اس کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن اس کا رخ پھیر دینا زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف، یہ علم نہیں ہے،
یہ جہالت ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، دعوت القرآن نہیں رہی اب آپ کی، اب یہ تحریف قرآن کی ہے آپ نے، اور اس ایک چیز جو ہے آپ کے سارے نامہ اعمال کو برباد کر دے گی، یقین کیجیے، حتیٰ کہ قیامت تک یہ شرک جس کو جواز آپ نے فراہم کیا یہ چلتا رہے گا، ان سب کا گناہ بھی آپ کے اوپر اور آپ کی جماعت کے اوپر، ان سارے خاص کر جو علم والے ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خلیل الرحمان ہو گئے، عمر عبداللہ ہو گئے، منور سلطان ہو گئے، عتیق الرحمان اور چودھری اشرف اور یہ جتنے عبد الجبار وغیرہ لوگ جتنے کرتے درتے بیچ میں ہیں، ان کو خیر منانی چاہیے، سارا بوجھ انہی کے اوپر پڑے گا۔ اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں بھی کتنے مفسرین نے اور مسلک پرستوں نے کتنے غلط عقائد گاڑ لیے ہیں، اور بظاہر کو دیکھ کے کہ دیکھو خضر علیہ السلام گویا تعلیم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے یہ بنایا کہ عام جو امتی ہوتا ہے وہ نبی سے بھی زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، نبی ان سے جا کے سیکھتے ہیں، یہ کوئی صوفی تھے، صوفی صاحب تھے کوئی۔ تو اس کی تفسیر کتنی زبردست ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے یہ ایک انبیاء کو تعلیم دینے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، تو یہ کوئی فرشتہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو کام انہوں نے تینوں آگے جا کے کیے ہیں وہ کہ عام انسان یا کسی نبی کی شریعت میں وہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ کسی بچے کو قتل کر دیا جائے صرف یہ کہے کہ بڑا ہو کہ یہ طاغوت بنے گا، اور انگلی کے اشارے سے لوگوں کے گھر مرمت کر دیے جائیں، دیوار مرمت کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معاملہ کیا ہے۔ تو یہ یعنی کوئی صوفی نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ تھا جو تعلیم دینے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح وہ بلقیس کا تخت لانے کا معاملہ ہے، وہاں بھی اس کی صحیح تفسیر کی گئی، لیکن مسلک پرستوں کا بالکل لحاظ نہیں کیا گیا اور ظاہری الفاظ کو اس طرح مانا گیا جس طرح پورے قرآن کی نص ہے۔ اور پھر دیکھیے اس میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس عزم کا اظہار کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے کہ میں برسوں چلتا رہوں گا، مدت دراز تک چلتا رہوں گا جب تک وہ جگہ نہ آئے جہاں مجھے جانا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ علم کا شوق ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی علمی باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھی ہیں، شرک کی قسمیں اور شرک، اور پھر یہ خاص کر کتنے بڑے بڑے معاملات تھے، سماع موتا ہو گیا اور کسی چیز کی لحاظ نہیں کیا گیا، بڑے بڑے اکابرین جن کو لوگ صوفیوں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، بتاؤ ان سب کے جو شرکی عقیدوں کو رد کرنا کوئی آسان کام تھا
کیا میرے یا آپ کی یا کسی اور کے بس کی بات تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں